مہاراشٹر HSC بورڈ کے نئے سلیبس کے مطابق سالڈ اسٹیٹ کیمسٹری کا پہلا سبق ہے، جو کہ مختلف امتحانات کی نوعیت سے HSC بورڈ میں 4 سے 6 مارک، MSCT 6%، نیٹ 2% اور JEE 2%۔ ٹھوس میں موجود ذرات کو کانسٹیٹیوئنٹ پارٹیکلز یا بنیادی ذرات کہا جاتا ہے۔ انہی ذرات کو ہم مالیکیولز یا سالمے بھی کہہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی ٹھوس میں موجود اگر 2 بنیادی ذرات کو لیا جائے تو یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ان ذرات کے درمیان ایک مضبوط کششی قوت ہوتی ہے، جو کہ مائع اور گیس کے مقابلے بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے، اور اسی کو اسٹرانگ انٹر مالیکولر اٹریکشن کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ان ذرات کے درمیان کا فاصلہ مائع اور گیس کے ذرات میں موجود فاصلے سے کم ہوتا ہے، اور اسی کو شارٹ انٹر مالیکولر ڈسٹینس کہا جاتا ہے۔ ٹھوس میں موجود انٹر مالیکولر ڈسٹینس شارٹ یعنی کم ہونے کی وجہ سے ٹھوس میں موجود کانسٹیٹیوئنٹ پارٹیکلز یا بنیادی ذرات حرکت پذیر تو ہوتے ہیں، لیکن یہ اپنی جگہ تبدیل نہیں کر سکتے، جبکہ مائع اور گیس میں یہ ذرات اپنی جگہ تبدیل کر سکتے ہیں اور حرکت پذیر بھی ہوتے ہیں۔ آئیے اب ہم جانتے ہیں ٹھوس کی جماعت بندی۔ ٹھوس کو بنیادی طور پر 3 جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے: پولیمورفس، کرسٹلائن، امورفس، کرسٹلائن اور سالڈ یعنی قلمی ٹھوس۔ قلمی ٹھوس میں موجود ذرات کی ایک مخصوص ترتیب یعنی ڈیفینائٹ ارینجمنٹ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی قلمی ٹھوس کی ایک جالی کو لیا جائے تو اس میں ذرات کی مخصوص ترتیب دیکھی جا سکتی ہے، جبکہ امورفس سالڈ یعنی غیر قلمی ٹھوس میں یہ ترتیب غیر مخصوص ہوتی ہے۔ امورفس سالڈ میں بھی بعض مرتبہ ذرات کی مخصوص ترتیب دیکھی جا سکتی ہے، لیکن یہ ایک مخصوص وقت کے لیے ہوتی ہے، اس کے بعد یہ ترتیب مختلف ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے قلمی ٹھوس کا مخصوص نقطۂ پگھلاؤ میلٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ میلٹنگ پوائنٹ یعنی نقطۂ پگھلاؤ۔ نقطۂ پگھلاؤ دراصل کسی ٹھوس کی تبدیلی مائع میں ہونے پر اسے نقطۂ پگھلاؤ کہا جاتا ہے، اور قلمی ٹھوس کا نقطۂ پگھلاؤ مخصوص ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی قلمی ٹھوس کو لیا جائے تو اس کا نقطۂ پگھلاؤ 300 ڈگری سیلسیس ہوگا، جبکہ امورفس سالڈ میں یعنی غیر قلمی ٹھوس کا نقطۂ پگھلاؤ 100 سے 300 ڈگری سیلسیس کے درمیان دیکھا جا سکتا ہے، یعنی غیر مخصوص ہوگا۔ پولیمورفس سالڈ میں ذرات کی مخصوص ترتیب ہوتی ہے، لیکن اگر مالیکولر لیول پر
یعنی اگر ہم اسے مائکروسکوپ کی مدد سے دیکھیں گے تو مختلف سمتوں میں ذرات کی ترتیب مختلف نظر آئے گی۔ مثال کے طور پر پہلی صورت میں ذرات کی ترتیب گریفائٹ کہلاتی ہے، جبکہ دوسری صورت میں ذرات کی ترتیب ڈائمنڈ کہلائے گی، اور ایسا کاربن کی قلمی ساخت دیکھنے پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اور اسی بنیاد پر یعنی ذرات کی ترتیب کی بنیاد پر قلمی ٹھوس، غیر قلمی ٹھوس اور پولی مورفس سالڈ، ان تین جماعتوں میں ٹھوس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ آئیے اب ہم جانتے ہیں کرسٹل لیٹس یعنی قلمی جالیاں۔ قلمی جالیاں دراصل بہت سارے اکائی خانوں سے مل کر بنی ہوتی ہیں۔ اکائی خانے دراصل کسی قلمی جالی کا وہ حصہ جو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ اکائی خانے یعنی یونٹ سیل میں ذرات اس یونٹ سیل کے ہر آئیے جانتے ہیں اکائی خانے میں موجود ذرات کی تعداد۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی قلمی جالی بہت سارے چھوٹے چھوٹے اکائی خانوں سے مل کر بنی ہوتی ہے، اور یہ اکائی خانے دراصل ایٹمز، آئنز یا مالیکیولز، جوہر آئن یا سالموں سے بنے ہوتے ہیں، اور انہی اکائی خانوں کے دہرانے کی وجہ سے قلمی جالی تیار ہوتی ہے۔ مکعب نما اکائی خانوں کو تین جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے: سادہ مکعب نما اکائی خانہ، جسمی مرکوز اور رخ مرکوز اکائی خانہ۔ مثال کے طور پر آئیے جانتے ہیں سادہ مکعب نما اکائی خانے میں موجود ذرات کی تعداد۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کسی اکائی خانے کو یا سادہ مکعب نما اکائی خانے کو لیا جائے تو اس اکائی خانے کے ہر ایج یا کونے پر ایک ایک ذرہ موجود ہے۔ اگر ان ذرات کو حقیقی ٹھوس میں دیکھا جائے تو اس کی جسامت بڑی ہوگی اور یہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ قریب ہوں گے، اور اسی طرح ایک دوسرے سے قریب ہونے کی وجہ سے سادہ مکعب نما اکائی خانے میں ہر ذرے کا جو حصہ موجود ہوتا ہے وہ دراصل 1/8 حصہ موجود ہوتا ہے، اور اسی بنا پر اگر ہم ریاضیاتی طور پر یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ہر اکائی خانے میں ذرات کا کتنا حصہ موجود ہے تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ایج یا کونے پر ذرات کا 1/8 حصہ، اور کل ملا کر 8 ایجز یعنی کل سادہ مکعب نما اکائی خانے میں ایک ذرہ۔ اسی طرح باڈی سینٹرڈ کیوبک یونٹ سیل یعنی جسمی مرکوز مکعب نما اکائی خانے میں کل ایک ذرہ اکائی خانے کے درمیان میں موجود ہوتا ہے، جبکہ اکائی خانے کے ہر کونے پر 1/8 حصہ موجود ہوتا ہے، اور ریاضیاتی طور پر
اگر ہم یہ حساب لگائیں کہ جسمی مرکوز مکعب نما اکائی خانے میں ذرات کی تعداد کتنی ہے، تو یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ درمیان میں ایک ذرہ، مکمل ایک ذرہ، اور 8 کونوں پر ذرات کا 1/8 حصہ، یعنی کل ملا کر ایک حصہ جمع درمیان میں موجود کل ایک حصہ، تو اسی طرح کل ذرات کی تعداد کتنی ہو گئی؟ 2۔ اب آئیے فیس سینٹرڈ کیوبک یونٹ سیل یعنی رخ مرکوز مکعب نما اکائی خانہ، رخ مرکوز مکعب نما اکائی خانے میں اکائی خانے کے ہر رخ پر یعنی ہر فیس پر ذرات جڑے ہوتے ہیں، اسی طرح اکائی خانے کے ہر ایج پر بھی ذرات جڑے ہوتے ہیں۔ اگر یہ دیکھا جائے کہ ہر رخ پر ذرات کا کتنا حصہ موجود ہے، تو یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ہر رخ پر ذرات کا 1/2 حصہ موجود ہوگا، جبکہ ہر کونے پر یعنی ہر ایج پر ذرات کا 1/8 حصہ، اور ریاضیاتی طور پر مکعب نما اکائی خانے میں کل 8 ایجز یعنی 8 کونے، جبکہ 6 فیسز یعنی 6 رخ، اور اسی طرح اکائی خانے کے ہر کونے پر 1/8 حصہ یعنی کل ایک ذرہ، جبکہ ہر رخ پر ذرات کا 1/2 حصہ اور کل رخ 6، تو اس طرح سے کل ملا کر 3 ذرات، اور 1 اور 3 ملانے پر کل ذرات 4۔ اسی طرح قلمی جالی لاتعداد اکائی خانوں سے مل کر بنی ہوتی ہے، اور ہر اکائی خانے کی دیوار پر کانسٹیٹیوئنٹ پارٹیکلز یعنی بنیادی ذرات موجود ہوتے ہیں۔ سادہ مکعب نما اکائی خانے میں ایک ذرہ یا کانسٹیٹیوئنٹ پارٹیکلز، جبکہ جسمی مرکوز اکائی خانے میں 2 ذرات، اسی طرح